والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان ہے معراج شریف۔ یہ رجب کا مہینہ ہے اور اسی مہینے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اسی مناسبت سے آج کا موضوع جو ہے وہ معراج پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً رات کے ایک حصے میں، من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک،
الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم، معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائی گئی، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور ایک چیز اور کہ اسراء اور معراج یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن عام طور پر عرف عام میں دونوں کو معراج سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ اس چیز کا ارشاد ہے کہ معراج شریف ہوئی، یعنی معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کرائی گئی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر اس کا بیان آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی، واپس آ کر معراج والا سارا واقعہ بیان فرمایا، تو اللہ نے بھی بیان فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، اور قرآن میں بھی آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کا انکار کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کا بھی منکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی منکر ہے، اور قرآن مجید کا بھی منکر ہے، اور پھر کافر ہے۔ معراج شریف کا واقعہ لمبا چوڑا ہے، نمازوں کا بھی پھر جو ہے وہاں تذکرہ ہے، لیکن مختصر جو ہے وہ چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں تقریباً ہر سال جو ہے یہی احادیث بیان کرتا رہتا ہوں، اور یہ سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے وہی شریعت ہے، وہی جو ہے وہ معراج ہے، اور اسی کے بارے میں جو مین پوائنٹ ہوتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ وہی بیان کیے جائے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا کہ آپ کے رب نے سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم چاہو تو عبدیت والے نبی رہو، اور اگر تم چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ تو آپ نے مشورہ لینے کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا، تو انہوں نے تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ میں عبدیت والا یعنی اللہ کا بندہ بن کر نبی رہنا چاہتا ہوں، اور اسی چیز کو انہوں نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس روایت کے راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا، اور پھر اس طرح کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں ایسے کھاتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ کھانا کھاتا ہے۔ بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، اور غلام وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت کا غلام بن کر یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ حضرت محترم صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ اس روایت کے اندر معراج کا واقعہ بیان فرمایا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور خچر سے چھوٹا تھا، لمبا تھا اور سفید رنگ کا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اپنا قدم وہاں تک رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر ہوتی، تا حد نگاہ، یعنی سپیڈ اتنی زیادہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو گیا، پھر بیت المقدس چلا گیا، فلسطین کے اندر جو ہے، اور بیت المقدس میں پھر اس براق کو میں نے اس حلقے کے ساتھ باندھا جہاں انبیاء علیہ السلام اپنے جانور باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں چلا گیا اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر واپس باہر آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے
وہ ایک برتن میں شراب اور ایک میں دودھ جو ہے لیے کھڑے تھے اور انہوں نے پیش کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دودھ لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آسمان کی طرف چلے گئے، آسمان کی طرف گئے۔ یہ بھی لمبا چوڑا واقعہ، لیکن اس حدیث میں یہ مختصر ہے۔ کہتے ہیں آسمان پر، یعنی 7 آسمان ہیں، تو آسمانوں کی طرف چلے گئے ہم۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام ملے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ اور وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ جو بیت المعمور ہے، یہاں ہر روز 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کا طواف کرتے ہیں اور یہاں داخل ہوتے ہیں، اور جو بھی فرشتے داخل ہوتے ہیں ایک مرتبہ وہ واپس لوٹ کر نہیں، جو ہے وہ دوبارہ واپس لوٹ کر نہیں آتے۔ البتہ بہت ساری چیزیں جو ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کو سونے کے پروانوں نے ڈھانک رکھا تھا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ہم سدرۃ المنتہا بھی ہمیں لے جایا گیا، وہ کہ جسے سونے کے پروانوں نے ڈھانکا ہوا ہے، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے پتے جو ہیں ہاتھی کے کانوں جتنے اور مٹکوں جیسے اس کے پھل، تو وہ بھی جو ہے وہاں بھی مجھے جو ہے وہ لے جایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بیت المقدس میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرانے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ اس وقت کے مطابق جو تھا وہ سفر جو تھا پیدل وہ 40 دن کا تھا، مکہ شریف سے فلسطین بیت المقدس شریف۔ آج جو ہے یہ 1300 سے 1500 کلومیٹر کے درمیان جو ہے یہ ایک اندازہ ہے، اور اتنے ہی دن، کیونکہ اب جو ہے وہ راستے بھی بن چکے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ پہاڑی علاقے اور درمیان میں پانی، پہاڑ اور جو ہے مختلف مشکل راستے، اب جو ہے کیونکہ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، تو اب جو ہے وہ کافی ترقی ہو گئی ہے، تو اب مسافت جو ہے وہ کم ہو گئی، لیکن پھر بھی بہت لمبا راستہ، اور وہ بھی 1300 کلومیٹر فرض کریں اگر ہو، 1200 بھی ہو، تو وہ ایک رات کے اندر ہی، تو یہ کیا ہے، یہ معجزہ ہی تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جسے ماننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، تو وہاں کے کچھ حالات بتائے، نمازیں بھی ملی، وہ انشاءاللہ کسی دن پھر کچھ جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرنا بھی جو ہے وہ نصیب ہوا، اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی گزرنا ہوا کہ جن کے ہونٹ جو ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ یہ روایت بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، اس رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتے ہیں لیکن خود بھول جاتے ہیں۔ حضرات محترم، کوئی بھی، صرف میں خطیب نہیں، بہت ساری دنیا میں ہر مسجد میں خطیب ہے۔ اگر میں بھی، ہمارا جو ہے یہاں
اللہ نے عزت زیادہ دی ہے، مرتبہ زیادہ دیا ہے، لیکن جتنا مرتبہ زیادہ ہو اتنا ہی جو ہے حساب بھی کڑا ہوتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، فرائض زیادہ ہوتے ہیں، اور جو ہم کہیں کوئی بھی خطیب ہے اس پر عمل بھی کریں، ورنہ سب سے پہلے ہمیں لٹکایا جائے۔ اور آپ پر لازم ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو کہیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پیالہ، اس کے لیے مجھے بھی طلب ہے، آپ کے اندر بھی اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ خطیب ہی، یعنی جو بھی کوئی بندہ بات کہے اس پر عمل کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو باتیں تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ بڑی خطرناک حدیث، یعنی اس پر جو ہے وہ غور کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے مجھے کرنا ہوگا اور میرے جیسے خطیبوں کو کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ساری امت کے مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کا واقعہ بتایا کہ ایسے لوگ کہ جو اپنے سینوں کو تانبے کے ناخن، سینوں اور چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے سینوں اور چہروں کو چھیل رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، بے ابروئی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ یعنی غیبت جو ہے، غیبت جو سب سے زیادہ آج اگر کہا جائے نا، سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ آج کون سی چیز پائی جاتی ہے، سب سے زیادہ ہر بندے کی عادت کون سی ہے، تو ہر بندہ جو ہے یہ یقین کرے گا، چھپائے تو چھپائے، یہی کہا جائے گا کہ غیبت ایسا ایک عمل ہے، فعل ہے، کام ہے، یہ ورک ہے کہ جسے سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ الغیبت اشد من الزنا، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں کو بھی دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ جس طرح کے لوگوں کی رہائشیں ہوتی ہیں، رہنے والے جیسے گھر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سانپ بھی پھر رہے تھے، اور وہ سانپ جو ہے پیٹوں کے اندر پھرتے ہوئے دکھائی بھی دیتے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جبریل بتاؤ، تو بتایا گیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ ماں سے کئی بار زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت جو ہے یہ عمل ہے سود والا، اور جو ہے یہ سارے مسلمان ملک جو ہے اسلامی ممالک جو ہیں ان کے اندر بھی رائج ہے۔ جو حاجی صاحب ہیں وہ بھی یہ کاروبار کرتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ اپنے آپ کو دینی اور مذہبی گہرانے کے ساتھ گرداننے والے، وہ بھی ایسا کام کرتے ہیں۔ اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اور سود جو ہے، سود کے لیے ہمارے اس ملک کے اندر سب سے جو لمبی جنگ لڑی ہے، جو اداروں کے ساتھ یا عدالت کے ساتھ جو کیس لڑا ہے، وہ جماعت اسلامی نے، کہ سود جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ تو جو قوم اللہ کے ساتھ پنگا لے اس کا بچتا کچھ نہیں، مختصر۔ پھر ہم جو ہے ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں، ہماری جو ہے محنتیں کیسے رنگ لائے، ہماری جو ہے تقریریں کیا کریں گی، عمل ہی نہیں ہے، سودی کاروبار ہے، سود ناسور ہے، سود رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اور کہتے ہیں ساری کر رہے ہیں تو سارے کریں۔ دیکھیں 1 ارب انسان ہوں تو صرف ایک بندہ جو ہے، اگر ایک بندہ بچتا ہے، باقی سارے سودی کاروبار کرتے ہیں، تو اس پر فرض ہے کہ سود سے بچے، سود جو ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کی، ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی جو ہے وہ کھالیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی، کچھ لوگوں کی کھالیں کینچیوں سے جو ہے وہ کاٹی جا رہی تھی۔
اور ان لوگوں کا واقعہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ زانی مرد ہیں جن کی کھالیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو زنا کے لیے بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی کہ کوئی ہمیں دیکھے اور ہماری جو اٹریکشن ہے جو ہے وہ پرکشش جو ہمارا چست جو جسم ہے اسے دیکھ کر دوسرا مرد جو ہے کوئی مرد جو ہے ہماری طرف مائل ہو۔ آج جو ہے ایک برائی پر مبنی ویڈیو ہمارے ملک پاکستان کے اندر وہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے، اور اسے ویوز حاصل کرنے کے لیے اور جو ہے فالوور بڑھانے کے لیے اس کو اور زیادہ پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا سخت گناہ ہے، یہ کھلا گناہ ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ اس کی سزائیں جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے، اور جو ہے یہ حکومت کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے ایسی چیزوں پر، کہ ایسی چیزیں کہ جو ہماری بیٹی کی حیا کو ختم کر دے اور ہمارے بیٹے کی حیا کو جو ختم کر دے۔ ہمارے جو غیر شادی شدہ تو دور کی بات، شادی شدہ بھی ملوث ہو جاتے ہیں، اور حیا کو بالکل جو ہے وہ اس کے حیا کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ الحیاء من الایمان، کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہی ہے، اور جس کی حیا ختم ہو گئی پھر جو ہے اضافات الحیا فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تیری حیا ختم ہو جائے کہ جو مرضی کر، تو حیا کرنی چاہیے۔ اور یہ حیا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت پر ہم عمل کریں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اترا اس دین کے عین مطابق زندگیاں گزارنے کی ہم کوشش کریں۔ انشاءاللہ دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔